بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رزق نیت سے تولا گیا، کبھی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی محنت ہی اس کا سب کچھ ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ اسی کی عقل اور تدبیر کا نتیجہ ہے۔ مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ رزق صرف کمائی کا نام نہیں بلکہ ایک امانت ہے، اور ہر امانت کے ساتھ امتحان جڑا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، مگر انسان پھر بھی بے چین رہتا ہے، جلدی کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس حد کو پار کر جاتا ہے جہاں نیت کا وزن ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یمن کے ایک شہر میں ناصر کی زندگی بظاہر بہت منظم تھی۔ فجر سے پہلے آنکھ کھلتی، وضو کرتا، نماز ادا کرتا، اور پھر گھر والوں پر ایک نظر ڈال کر بازار کی راہ لیتا۔ اس کے گھر میں دولت کی نمائش نہ تھی مگر سکون تھا۔ بیوی صبر والی عورت تھی، کم بولتی مگر دل کی بات آنکھوں میں رکھتی تھی۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، ان کی خواہشیں سادہ تھیں، مگر مستقبل کی ذمہ داریاں ناصر کے کندھوں پر روز بروز بھاری ہوتی جا رہی تھیں۔ ناصر ایک تاجر تھا اور بازار میں اس کی پہچان ایمانداری سے تھی۔ لوگ اس کے تول پر بھروسہ کرتے، اس کی بات کو معتبر سمجھتے۔ یہ مقام اسے یکدم نہیں ملا تھا۔ اس نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب گاہک کم ہوتے، منافع معمولی ہوتا، مگر دل میں ایک عجیب سا اطمینان رہتا تھا۔ پھر وقت بدلا، تجارت بڑھی، آمدنی میں وسعت آئی، اور اسی وسعت کے ساتھ ناصر کے دل میں ایک خاموش اعتماد نے جنم لینا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کا شکر تو ادا کرتا تھا، مگر اس شکر میں وہ عاجزی نہ رہی تھی جو کبھی اس کا وصف تھی۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، مگر شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، شکر کا اصل تعلق دل کے جھکنے سے ہے۔ ناصر اسی نکتے کو آہستہ آہستہ بھولنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ حالات کو سنبھال سکتا ہے، فیصلے خود کر سکتا ہے، اور رزق کے دروازے اپنی سمجھ سے کھول سکتا ہے۔ ایک دن بازار میں ایسا لمحہ آیا جس نے ناصر کے دل کو روک لیا۔ ایک سوداگر اس کے پاس آیا، باتوں میں جلدی تھی اور آنکھوں میں فائدے کی چمک۔ اس نے ایک ایسی تجویز پیش کی جو بظاہر نقصان سے خالی تھی، مگر اس کے اندر ایک باریک سی کمزوری چھپی ہوئی تھی۔ یہ کھلا حرام نہ تھا مگر مکمل حلال بھی نہیں تھا۔ وہی سرحد جہاں اکثر لوگ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ ناصر خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے دل میں گھر کا خیال آیا، بچوں کا مستقبل یاد آیا، اور بیوی کی وہ خاموش دعائیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ اسی لمحے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ متشابہ چیزیں ہیں جن سے بچنے والا اپنے دین اور عزت کو بچا لیتا ہے۔ یہ حدیث ناصر کے دل پر وزن بن کر اتر گئی۔ ناصر نے فوراً ہاں نہ کی۔ اس نے مہلت مانگی اور احتیاط کا راستہ اختیار کیا۔ سوداگر چلا گیا، مگر ناصر کے دل میں ایک بے چینی چھوڑ گیا۔ بظاہر اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا، مگر دل کو وہ سکون نہ ملا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں تجارت چلتی رہی، مگر برکت کی روانی کم ہونے لگی۔ یہ وہ کمی تھی جو حساب کی کتاب میں فوراً نظر نہیں آتی۔
مگر دل سب سے پہلے اسے محسوس کرتا ہے۔ گھر کے حالات بھی بدلنے لگے۔ بیوی نے کبھی شکایت نہ کی، مگر اس کی خاموشی میں فکر بولنے لگی۔ بچے اپنی معصوم باتوں میں مصروف تھے، مگر ان کی ضروریات ناصر کو خاموشی سے یاد دلا رہی تھیں کہ ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں۔ ناصر کے دل پر ایک بوجھ سا رہنے لگا۔ وہ بوجھ فقر کا نہیں بلکہ خوف کا تھا۔ راتیں لمبی ہونے لگیں۔ ناصر بستر پر لیٹتا مگر نیند اس سے دور رہتی۔ اسے وہ دن یاد آتے جب نفع کم تھا مگر دل مطمئن تھا۔ اب نفع زیادہ تھا مگر دل خالی لگتا تھا۔ قرآن کی یہ آیت اسے بار بار یاد آنے لگی۔ آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ناصر کو احساس ہوا کہ اس کے دل سے ذکر کم اور حساب زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ آخر اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گیا۔ زبان سے آیات نکل رہی تھی مگر دل ابھی تک بوجھل تھا۔ جب سجدہ آیا تو جیسے دل کا سارا بوجھ زمین پر آ گیا۔ آنسو بہنے لگے۔ اس بار کسی سے شکایت نہ تھی، بس اپنی کمزوری کا اعتراف تھا۔ اس نے اللہ سے مال نہیں مانگا، بس یہ دعا کی کہ اگر وہ غلط سمت میں جا رہا ہے تو اسے روک لیا جائے۔ اسی سجدے میں ناصر کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اصل نصیحت کبھی نقصان کی صورت میں نہیں آتی بلکہ احساس کی صورت میں آتی ہے۔ اللہ بندے کو فوراً نہیں توڑتا، پہلے اسے جھکاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناصر نے اس آزمائش کو قبول کر لیا۔ اگلی صبح ناصر بدلا ہوا تھا۔ بازار وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر اس کے فیصلوں میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ اب وہ ہر معاملے میں نفع سے پہلے نیت کو دیکھتا، تول سے پہلے دل کو پرکھتا۔ کچھ لوگوں نے اس کے نرم رویے کو کمزوری سمجھا، مگر ناصر خاموش رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل طاقت اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ہے، نہ کہ جلدی نفع سمیٹنے میں۔ وقت کے ساتھ تجارت میں پھر سے روانی آنے لگی۔ یہ روانی پہلے جیسی تیز نہ تھی، مگر اس میں سکون تھا۔ گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ بیوی کے چہرے پر اطمینان لوٹ آیا۔ بچوں کی ہنسی میں وہی بے فکری واپس آ گئی۔ ناصر نے محسوس کیا کہ برکت کبھی کبھی کم مال میں زیادہ ہوتی ہے اور کبھی زیادہ مال میں بالکل نہیں ہوتی۔ ایک شام بازار سے لوٹتے ہوئے ناصر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں شکر تھا، خوف نہیں۔ اس نے جان لیا تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تجارت صرف ایک ذریعہ ہے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناصر نے اسی بھروسے کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ یہ کہانی کسی بڑے حادثے پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاموش سبق پر ختم ہوتی ہے کہ جب انسان رزق کو نیت سے تولنا سیکھ لے تو زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اپنی حد یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ نیت عطا فرمائے جو ہمارے رزق میں برکت بن جائے، اور ہمیں اس راستے سے بچائے جہاں نفع ایمان پر بھاری ہو جائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو
تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔